السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورہ البقرہ۔ یہ صورت مدنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حروف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدہ یا عمل کا کوئی مسئلہ اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ ذالکہ، یہ الکتاب و کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہا اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین واسطے ان کے جو متقی ہیں یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شک و شبہ والی نہیں۔ زینہ، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومن اور سے ما رزقناہم جو ہم نے انہیں دیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں جو لوگ قرآن پاک کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادات میں سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ، صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ الذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچ ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر جو نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی گئی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا۔
اس کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت میں بھی غیب یعنی اندیکھی چیزوں میں شامل ہے، جس میں ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ اولئک یہی لوگ ہیں اعلیٰ پر ہدن ہدایت کے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں ھم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم یا نہ، تنذرہم ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنا واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے تھے، یعنی کہ ترجمے میں کفر اپنا لیا ہے۔ ڈرانا یعنی اانذرتہم کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ قرآن پاک نے انبیاء کرام کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بدعمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی ہی نہیں، ان کو برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔